یہودیوں کے عبادت خانے میں بھی اسلام پر گفتگو کرنے کا موقع ملا، عیسائیوں کے چرچوں میں بھی بات کرنے کا موقع ملا، اور عیسائیوں کے اس گریجویشن سرمنی میں جس میں پریسٹ نکلتے ہیں اور فائنل ان کا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں فضلاء آخری سال میں دور حدیث کرتے ہیں، ان کے بھی اس طرح ترتیب ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ تو سب سے پہلے تو سامعین کی ذہنی سطح کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس ماحول میں، کس مجمع میں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ انسان جب بات کرے اخلاقیات کی تو وہ شاید اتنی کارگر نہیں ہوگی۔ جہاں پہ ایک دینی ماحول ہے وہاں پہ اگر کوئی فلسفیانہ بات کر دے وہ اتنا کارگر نہیں ہوگا۔ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، بڑے صاحب بصیرت بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، میں نے ان کو کوئٹہ میں دعوت دی، بلائے، میرے پاس آئے، ختم قرآن کریم کا موقع تھا، ان کو ختم قرآن کریم کے موقع پر میں نے گفتگو کے لیے درخواست کی، انہوں نے قبول کی۔ تو انہوں نے اس میں کافی حوالے دیے، کارل مارکس کے، اسٹالن کے، اور روس کے انقلاب کے۔ تقریر لوگوں کے سروں سے گزر گئی، بعد میں وہ لوگوں کے درمیان ایک موضوع بن گیا کہ آج کا ختم اور اس کا تقریر کا موضوع یہ تھا۔ تو بعض اوقات غیر موقع اور بے محل بات کرنے سے بات کی اہمیت چلی جاتی ہے اور بات کرنے والے کا وقار متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ماحول کیسا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کلموا علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے فہم و بصیرت کے حساب سے بات کرو۔ تو جب آپ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے کن لوگوں سے بات کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آیا کرتے تھے مختلف علاقوں کے، ان وفود سے آپ نے کس انداز سے بات کی ہے۔ اسی طرح حضور نے اپنے جو لوگوں کو بھیجا مختلف بادشاہوں کے پاس، سرداران قبائل کے پاس، تو آپ صحابہ میں سلیکٹ کرتے کہ کون اچھے انداز سے بات کر سکتا ہے، وضاحت اس کی کیسی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اور جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے اس کی نظر میں لوگوں کی سلیکشن یا لوگوں کی عزت کا معیار کیا ہے، اسی حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعیوں کو آپ منتخب کرتے اور بھیجا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جنہیں بھیجا سفیر اسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کسریٰ اور قیصر کے پاس جو لوگ گئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی شخصیت کا آپ مطالعہ کریں تو وہ انفرادی خوبیوں کے حامل تھے، اور اس میں بے زیادہ خوبی ان کی بیان کی تھی۔ مکہ کے لوگوں کو آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا اس میں فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھا، اور ان کے اخلاقیات کو اور ان کے معاشرتی حیثیت کو بھی دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کیے۔ اسی طرح مکہ والوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر مذاکرات کے لیے بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح کے آدمی کو منتخب کر کے بھیجا جو بات کسی دوسرے فریق کی، مخالف فریق کی سن سکے، برداشت کر سکے، اور مخالف یا دوسرے فریق کی بات کو سننے کے بعد اس سے کچھ مان سکے، منوا سکے۔ تو یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو خطیب کی بھی یہی بات ہوتی ہے۔ تو چونکہ آرمی کا ماحول عام پبلک ماحول سے مختلف ہے، چنانچہ آرمی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مکتب فکر کا آدمی ہے، اور ہر علاقے کا آدمی ہے، اور ہر مزاج کا آدمی ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے وہاں پر کوئی ایسی بات کرنا یا ایسے انداز سے بات کرنا کہ جو کسی کی توہین اور حقارت کا پہلو جس سے نکلتا ہو وہ نہیں چلے گی۔ اس لیے خطابت کے لیے وہاں پہ بھی آرمی کے اندر اور ایئر فورس کے اندر بھی کورس کروائے جاتے ہیں، اور کورس کروا کے
جو چیز انسان حاصل کرتا ہے اور پھر عملی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے وہ یقیناً زیادہ فروٹفل ہوتی ہے، زیادہ ثمر آور ہوتی ہے، اس کے اندر نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیچر اس وقت تک ٹیچر نہیں بن سکتا جب تک کہ ٹیچنگ کا کوئی خاص کورس ہوتا ہے وہ نہ کر لے۔ بی اے بہتوں نے کیا ہوا ہے، بی ایڈ کے بغیر ٹیچر نہیں بن سکتے۔ ایم اے بہتوں نے کیا ہوا ہے، ایم ایڈ کے بغیر ہائی لیول کا ٹیچر نہیں بن سکتے۔ تو اسی طرح چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے جب آپ دیکھتے ہوں گے بہت چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک جو پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں ان کا انداز بالکل بڑے بچوں کے پڑھانے والوں کے انداز سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہنسیں گے، ایسے بچے بن کے بچوں سے بات کریں گے، بیٹا کیسے ہو، یہ انداز ہوتا ہے تاکہ بچوں کی توجہ کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی آپ توجہ تو لے سکیں۔ تو اور باہر کے ماحول میں آپ دیکھیں کو مختلف دیہاتوں اور علاقوں کا اپنا ماحول ہے، کچھ ترنم کو پسند کرتے ہیں، کہیں پہ ایک ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے، دو مختلف سوچ کے گروہ رہتے ہیں، وہاں پہ زور بیان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر سکے، بھلے اس میں دلیل کی قوت ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات دلیل کی قوت کی کمزوری زور بیان سے پوری کی جاتی ہے۔ تو اگر دلیل بھی ہو، زور بیان بھی ہو اور ترنم بھی ہو، اگر یہ ساری چیزیں ایک بندے کے اندر نہیں جمع ہوتی، کسی بندے کے اندر اللہ نے دلیل کی قوت اور وسعت مطالعہ ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، یہ ایک بنیاد ہوتی ہے خطیب کے لیے۔ اور کسی آدمی کے اندر زور بیان ہوتا ہے، کسی آدمی کے اندر ترنم ہوتا ہے، وہ اس انداز سے قائل کرتا ہے، کسی آدمی کے اندر شعر و شاعری کا ایک ذوق اور جذبہ ہوتا ہے، اس کو وہ استعمال کرتے ہوئے، سبب بناتے ہوئے، ذریعہ بناتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ کر لیتا ہے۔ آپ ماضی قریب میں اور حال کے اندر بھی آپ بہت سے نامور خطباء کو دیکھو گے کہ ان کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنی اپنی ایک جاذبیت ہے اور اپنی پہچان پھر بن جاتی ہے۔ پھر اس شخصیت سے، اس پہچان کی وجہ سے اس لائن کے لوگ اور اس معلومات یا اس جذبے اور اس فیلڈ کے لوگوں کا ایک مجمع ہو جاتا ہے اور اس کو وہ غور سے سنتے ہیں۔ روحانیت کے باب میں آپ دیکھیں یا تبلیغ کے انداز کو آپ دیکھیں یا دلیل کے اور مناظرے کے انداز کو آپ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا میدان ہے۔ تو انسان کو ایک لائن متعین کر دینی چاہیے، اور یہ چیز میں نے جامعہ ازہر سے بھی سیکھی۔ جامعہ ازہر میں ہم کورس کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ہر استاد اپنے فیلڈ کا ماہر ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک جنرل نالج کے حوالے سے بات ہے، جو ایک فاضل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا مفتی بھی ہو، وہ اچھا ادیب بھی ہو، وہ اچھا خطیب بھی ہو، اچھا لکھاری بھی ہو، اچھا مقرر بھی ہو، اور اچھا معاشرے کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والا ایک قائد بھی ہو۔ تو یہ ساری خوبیاں بہت مشکل سے ایک آدمی کے اندر، تو جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہاں اسپیشلائزیشن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں، ہر ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، لائنیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کوئی دل کا ہے، پھر دل کے اندر بھی فردر کئی لائنیں ہیں، کوئی رگوں کا ماہر ہوگا، کوئی دل کی حرکتوں پر اس کو دسترس ہوگی، کوئی اس کے اندر ماہر ہوگا۔ ایسے ہی جو دینی علوم سے وابستہ لوگ ہیں ان کی بھی اسپیشلائزیشن ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، پھر اصول فقہ، پھر اصول حدیث، اسی طرح تفسیر، پھر اصول تفسیر، سیرت، پھر اصول سیرت۔ ہر ایک کے اپنے میدان ہیں، اور ہر ایک کے اپنے ایکسپرٹ ہیں، ہر ایک فن کے ایک ماہرین ہیں، اور پھر وہ اسی کے اندر ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور کسی ایک فیلڈ کو اختیار کر لینے سے اس کے اندر نکھار آتا ہے، اسی کے اندر انسان ترقی کرتا چلا جائے، پھر دائیں بائیں نہ دیکھے کہ اس کو معاشرتی طور پر ایک اچھا مقام ملا ہے تو میں یہ بھی کام کروں، پھر اپنے اس کام کی طرف توجہ کم ہو جائے گی۔ اگر اس کام میں، جس کام میں اس کو اللہ نے دسترس دی ہے، اس کو استطاعت دی ہے، اس کے اندر وہ آگے بڑھتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس انداز سے
دوسرا یہ ہے کہ موضوع کو متعین کر کے بات کرنی چاہیے، اور جب موضوع متعین، کچھ حضرات بغیر تیاری کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک خود اعتمادی ہوتی ہے کہ میں جس موضوع پہ ابھی اللہ تعالیٰ میری زبان سے الفاظ نکلوا دیں گے، میں بولتا چلے جاؤں گا۔ ہاں، بڑی شخصیت کے لیے یہ چیز ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہانگ کانگ تشریف لائے تو ان کو ایک جگہ کھڑا کیا کہ آپ حضرت بیان کریں، تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ میں نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے، جو علم اللہ نے ان کو دیا ہے اس پر وہ بات کرتے چلے جائے۔ وہ چاہے بغیر کسی زور بیان کے بھی بات کریں گے، تو ایک شخصیت جب کسی مقام تک پہنچ جاتی ہے، ایک نام ہو جاتا ہے، کوئی بھی وہ اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے تو ہر ایک اس کو خوش آمدید کرے گا۔ لیکن ابتدا میں ایک نئے آدمی کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس کو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور تیاری کے لیے یہ ہے کہ کبھی خود اپنی ریکارڈنگ کر کے خود سنا جائے کہ میں نے اس میں کیا کیا غلطی کی ہے، اپنے قریبی ساتھی کو ریکارڈ کروا کے اس کو سنایا جائے کہ اس کے اندر جو کمی بیشی ہے اس سے آگاہ کیا جائے۔ اس انداز سے آپ تیاری کریں۔ پھر ایک لائن متعین کریں کہ آپ نے غیر مسلموں کے اندر کام کرنا ہے، یا آپ نے مسلمانوں میں کام کرنا ہے لیکن کسی رد فرق باطلہ کے اوپر بات کرنی ہے، اس موضوع کے اختیار کرنا ہے، یا اخلاقیات کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، ناصحانہ انداز اختیار کرنا ہے جیسے تبلیغ جماعت والوں کا ہوتا ہے عموماً، یا آپ نے کوئی ایک مقصد سامنے رکھ کے اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی گفتگو سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ آج میں نے اس مجمع سے کیا منوانا ہے، اور وہ اس میں اخلاص کا پہلو بھی ہو، بات کرنے والے کے اپنے اخلاص کا پہلو بھی ہو، اور اللہ کی رضا بھی شامل ہو کہ اللہ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہے کہ جن وہ الفاظ اور وہ جملے اور وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے جس سے لوگ واہ 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 کر اٹھیں، نعرے لگ جائیں، یہ ثانوی چیزیں ہیں، یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ اگر انسان کسی چیز کو اپنا مقصد بنا کے آگے چلے گا تو چاہے اس طرف توجہ نہ کرے کہ کوئی لوگ واہ واہ کریں یا نہیں کریں، یا مقابلہ کہ ایک خطیب بات کر گیا، دوسرا کرنے والا ہے، تیسرا کرنے والا ہے، تو آپس میں ایک کمپٹیشن اور مسابقہ اور مقابلہ شروع ہو گیا کہ اس نے اچھی بات کی ہے، میں نے اچھی بات کی ہے۔ سیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے زور بیان یا اپنی خطابت کے جوہر دکھانا وہ مناسب نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنے لیے ایک موضوع منتخب کر کے مقصد کو سامنے رکھ کر بات کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے انسان کوشش کرے، آگے بڑھے، اور یہ یقیناً ایسی چیز ہے کہ الفاظوں کا استعمال بعض جگہوں پر خاص الفاظ نامناسب ہوتے ہیں، بعض سوسائٹیاں، معاشرے ہیں، ان میں اشارات ہوتے ہیں، وہ اشارات دوسرے معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر کورسز ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر۔ میں ایک مثال دوں، ہمارے ہاں ہانگ کانگ میں چائنیز کے اندر انگوٹھا دکھانا ایک خوبی کی علامت ہے، یا اپریسیشن، کہ میں اظہار پسندیدگی، کسی کی کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی، اس نے کوئی کام کیا، آپ اس کو اظہار پسندیدگی بتانا چاہتے ہیں، آپ انگوٹھا ظاہر کرتے ہیں۔ اور بعض معاشرے میں یہ انگوٹھا عیب کی علامت ہے کہ اس نے مجھے انگوٹھا دکھایا، مرنے مارنے پہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اشاروں کو بھی سمجھنا کہ بعض معاشروں کے اندر بعض اشارے عیب ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں یا انگلیوں سے نہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ اشارے اور الفاظ کا آپس میں ربط بھی ہو، یہ نہ ہو کہ بات اور ہو رہی ہے، اشارہ کوئی اور کسی اور طرف ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی انسان خیال کرے، اور پھر جو کامیاب خطباء گزرے ہیں ان کی سوانح پڑھنا اور ان کی چیزوں کو دیکھنا، اور اپنے لیے
وہ دیکھیں کہ جو آسانی سے جس چیز کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، کسی کو فالو کر سکتے ہیں، آپ اس کو اختیار کریں، اس کے اندر آپ نکھرتے چلے جائیں گے۔ ماضی قریب میں بلکہ ابھی پچھلے دنوں میری نظر سے ایک اچھے خطیب گزرے ہیں، دوسرے مسلک کے ہیں، ان کے اندر اشعار کا ایک اچھا ذوق ہے، چنانچہ اس اشعار کے اس ذوق کی وجہ سے پورا مجمع ان کا گرویدہ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کا نام ہو گیا۔ تو اشعار بھی ایک اضافی خوبی ہے، لیکن خود قرآن کریم سے لگاؤ اور قرآن کریم کی آیات کا استحضار، یہ بھی ایک ایسی خوبی ہے۔ اس کو بہت سارے ہمارے علماء نے اس کو اختیار کیا ماضی قریب کے اندر بھی، کہ ہر آیت، ہر بات کا حوالہ قرآن کریم سے دینا، یہ عمدہ ذوق کی نشانی ہے۔ یا احادیث، ہمارے بزرگان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا غلام سرور صاحب، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہماری پیدائش سے پہلے تھے۔ ان کی خوبی ہوتی تھی کہ وہ احادیث کثرت سے اور پڑھا کرتے تھے، اور وہ یاد ہوا کرتی تھی۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کو اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، احادیث ان کو یاد ہوا کرتی تھیں، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ تو قرآنی آیات کا استحضار اور اس کو موقع مناسبت سے آیت سے دلیل کو پیش کرنا، اور احادیث سے اگر آپ کا لگاؤ ہوگا، ذوق ہوگا، تو وہ یقیناً وہ ایک ایسی ہے کہ اس کے اندر جان آ جاتی ہے، اور مخالف بات کرتے ہوئے بھی یا تردید کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچے گا کہ اس کو حدیث پر دسترس ہے، یہ قرآن اور حدیث سے یہ بات کرتا ہے۔ اشعار یہ حسن ذوق کی نشانی ہے، پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جس کو آج کے معاشرے میں، پڑھے لکھے معاشرے میں، جیسے ڈیفنس سوسائٹیز ہیں، یا آرمی ایئر فورس کے یا نیوی کے ریٹائرڈ لوگوں کی کالونیاں ہیں، ان کے ہاں یہ پسند کیا جاتا ہے کہ جو موجودہ سائنس کے حقائق ہیں اور قرآن نے پہلے ان پر بات کر لی ہے، اس کو وہ سننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس کو لنک کر دینا، جوڑ دینا، یہ بھی اچھا ہے۔ اور ایسی کوئی بات نہ کریں جو کمزور دلیل پر ہو، یا جس کی غلط ہونا یا جس کا یقینی ہونا ثابت نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر کہ پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ 60 گز لمبے ہوا کرتے تھے، اور کھجور جتنا ان کا قد ہوتا تھا، وہ ضعیف باتیں ہوں گی جو نہ قرآن سے ثابت ہیں، اور کسی صحیح حدیث سے بھی ان کا ثبوت نہیں ہوگا، اور سائنسی دریافتیں جو اب تک ہو چکی ہیں نہ ان سے ثابت ہیں۔ اور اس طرح کی بات کر دینا کہ مثلا واقعات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے تو حضرت آدم تک چلا جائے، اور جب اس نسب نامے کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کی تاریخ جو ہے وہ 6000 7000 بنتی ہے، جس طرح یہودی کہتے ہیں۔ یہودی ہماری روایت سے بات ہوئی تو اصل میں یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ تو ان کے ہاں جو کیلنڈر چل رہا ہے، وہ کیلنڈر ان کے عقیدے کے مطابق حضرت آدم کی تخلیق سے یہ شروع ہوتا ہے، حالانکہ وہ خود کہہ رہا تھا روایت، وہ ان کا مذہبی رہنما کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر 6000 سال ہی پوری انسانیت کی یہ تاریخ ہو تو انسانیت اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی حوالے سے نہیں پہنچ سکتی۔ اگر یہ 6-7 ہزار سال کی یہ انسانی تاریخ نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی آبادی ہو گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو انسانی باقیات دریافت ہو رہی ہیں، کوئی 15 لاکھ سال، کوئی 1 ملین سال پرانی باقیات ملی ہیں انسان کی، جن کے جو سائز ہیں انسانیت کے وہ بھی اتنے ہی ہیں۔ فرعون کو دیکھ لیں، 4000 سال پرانی بات ہے۔ اگر انسانیت بڑھتا یا گھٹتی رہتی اس کا قد، تو وہ فرعون کی لاش پڑی ہے آج بھی میوزیم کے اندر، مصر کے اندر آپ دیکھیں تو جس طرح ہم لوگوں کا قد ہے تقریباً اتنا ہے، پاؤں تھوڑے سے بڑے معلوم ہوئے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے پڑھا لکھا آدمی یہ سمجھے کہ یہ ہوائی بات کر رہا ہے، یہ اس سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوتا ہے۔
اور اسی طرح بعض الفاظ معاشرے میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں، ان کا بھی احتیاط اختیار کرنا پڑتی ہے ان کو زبان پہ لاتے ہوئے۔ اور پھر بعض اوقات مزاح ایک اور خوبی ہے جو جس سے انسان توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ بعض ہمارے ماضی میں ایسے علماء گزرے ہیں، خطباء گزرے ہیں جو مزاح کے ذریعے، یعنی ایسی لطیفہ بیان کرنا کہ جس سے سبق بھی ملے اور عوام کی توجہ بھی حاصل ہو جائے اور عوام غور سے بات سنیں۔ کوئی ایک لطیفہ سنا کے کہ لوگ مسکرا دیے اور ساتھ ہی دین کی بات کر دی، یہ انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس میں کسی شخص کی حقارت کا پہلو نہ ہو۔ تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ جب کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی دین پر چلنے اور دین کی خدمت کرنے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔